میں جب بھی گاؤں جاتا اسے ہمیشہ کچے گھر کے باہر چھوٹی سی چارپائی پر بیٹھا دیکھتا۔ ایک کچا سا گھر کے باہر نیم کا درخت اور درخت کے نیچے بچھی چارپائی ہی اس کی کل حیات تھی۔ 3-4 سال اسے یوں ہی دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ جب ہم بچے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ ہمیں ہاتھ کے اشارے سے بلاتا، لیکن ہم اس کے حلیے سے ڈر کر بھاگ جاتے۔ ایک دن ہمت کر کے میں اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، اشارے سے کان پاس لانے کا کہا اور میرے کان میں دھیرے سے بولا، چائے پینی ہے۔ میں تو خود مہمان تھا، چائے کہاں سے پلاتا؟ جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو میسر آیا نکال کر بابا جی کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ کئی سال بعد جب میں گاؤں گیا تو بابا جی کہیں دکھائی نہیں دیے۔ میں نے خالہ جان سے پوچھا کہ بابا جی کہاں گئے ہیں؟ خالہ جان نے بتایا کہ بابا جی کچھ دن پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اولاد تو تھی نہیں، محلے والوں نے کفن دفن کا بندوبست کر کے دفنا دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اولاد ہوتی تو دعائے خیر کرتی، صدقہ کرتی، قبر پر جاتی۔ پھر میں پوچھتے پچھاتے بابا جی کی قبر پر جا پہنچا، دعائے مغفرت کی۔ وہ بابا جی میرے لاشعور سے ایسے چپک کر رہ گئے تھے کہ جب کبھی یاد آتے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیتا۔ ایک رات یوں ہی سونے سے پہلے اذکار کیے اور بابا جی کا خیال آ گیا، کچھ پڑھ کر اسے ایصال ثواب کے لیے بخش دیا۔ آنکھ لگتے ہی بابا جی خواب میں آ موجود ہوئے، ایک مسکراتا ہوا روشن چہرہ۔ میں نے پوچھا، بابا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ مسکرا کر کہنے لگے، میری برائیاں ہار گئیں اور میرا ادب جیت گیا۔ میں نے کہا، کیا مطلب بابا؟ فرمانے لگے، میں جب جوان تھا تو بری لت کا شکار ہو گیا، کوٹے پر جاتا، تماش بینی کرتا، بری عورتوں پر پیسے لوٹاتا۔ ہر ہنسی عورت کو دیکھ کر شہوت مجھ پر غالب آ جاتی۔ ایک دن کوٹے پر گیا تو ایک نئی لڑکی دیکھی، دیکھ کر ہی دل خوش ہو گیا، منہ مانگے دام دے کر اس کی خلوت میں آ گیا۔ بلا کی خوبصورت اور معصوم تھی وہ۔ مجھے بستر پر بٹھا کر میرے جوتے اتارے، قریب تھا کہ میں اسے اپنے پاس بٹھاتا۔ میرے منہ سے پہلا سوال ہی یہ نکلا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ جی فاطمہ نام ہے میرا۔ نام سنتے ہی جھٹکا لگا۔ کیا کہا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا، جی فاطمہ نام ہے میرا۔ میں نے پھر پوچھا، یہاں تک کیسے پہنچی؟ اچانک اس کے تیور بدلے اور یوں گویا ہوئی، داستان سننے کی قیمت طے نہیں ہوئی تھی، لباس اتاروں کیا؟ یہ سننا تھا کہ ماں کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، اہل بیت کا حیا کرنا، ان کی حرمت پر پہرا دینا۔ ہم جیسے گناہگار ان ہستیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بیٹا کوئی ان کی نسبت والا ملے تو اس کا حیا ضرور کرنا۔ میں نے نظریں جھکا کر اس لڑکی سے کہا، مجھے تم سے حیا آتی ہے۔ اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو روز قیامت کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے یکایک رخ پھیرا اور اسے کمرے سے چلے جانے کا بولا۔ سسکیاں لے کر روتے ہوئے بولی، یہ لوگ مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، اگر ابھی چلی جاؤں گی تو مجھے پھر سے ماریں گے۔ بابا جی فرمانے لگے، وہ دن اور آج کا دن کبھی پھر گناہ کا رخ نہیں کیا۔ بیٹا اللہ کو یہ نیکی بہت پسند آئی اور اس نے مجھے بخش دیا۔ لیکن بابا فاطمہ کا کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ فاطمہ کو باری قیمت دے کر اڈے والوں سے واپس خرید کر میں نے اسے اس کے گھر پہنچا دیا۔ وہ آج بھی میرے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ بابا جی اپنی داستان سنا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اولاد تو انسان کو بھول سکتی ہے، لیکن اس کی نیکی اسے یاد رکھتی ہے۔ بابا جی کا ادب اس کی تمام برائیوں سے جیت گیا، اور جو کوئی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہوا، پس اس نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ القرآن۔